بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رمضان بالکل شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے بہت مجھے کامنٹس کیے کہ سر بالکل قرآن پاک اور اصول تفسیر کے حوالے سے آپ ذکر کیجیے گا، تو اس رمضان کو انشاءاللہ ہم قرآن پاک پہ بالکل وقف کر دیتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھیں گے، ہم بھی سیکھیں گے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب قرآن پاک کے دیکھیں باقاعدہ سے جو اصول ہے، اصول تفسیر ہیں، اس کی ڈیپتھ کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ایک مہینہ شاید کم پڑ جاتا ہے، بہت اس میں تفصیلی گفتگو ہو جاتی ہے۔ ہم اتنی ڈیٹیلز کے اندر نہیں جائیں، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے، بنیاد تھوڑی تھوڑی سیٹ کریں گے، پھر دیکھیں گے جب ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تفسیر سمجھیں گے یا دیگر علماء کو پڑھیں گے جنہوں نے کتنا قرآن پاک پر، تو یہ امت بھی بڑی پیاری لگنے لگ جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو امت ہے، اتنے بڑے بڑے ہیرے اس کے اندر پیدا ہوئے، اور قرآن فہمی کا ایک مزہ بھی آئے گا، ایک لطف بھی آئے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اچھا اب میں ابتدا کرتا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے ایک میں تعارف بھی تھوڑا سا کروا دیتا ہوں کہ اصول تفسیر کو ہم کس انداز میں سمجھیں گے، اور پھر میں قرآن پاک کی کتنی چیزیں ہیں جس کو میں منطبق کر کے آپ کو دکھا دوں گا ان اصولوں کے اوپر۔ پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر موقع ملا تو کبھی تفسیر مکمل قرآن پاک کی کریں، اللہ کرے یہ وقت بھی ہمیں ملے، سعادت ملے، وہ بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی دیکھیے گا میں مختصراً آپ کو سمجھا رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم نے قرآن پاک میں ایک نتیجہ نکالنا ہے، حلال کا نتیجہ نکالنا ہے، حرام کا نتیجہ نکالنا ہے۔ اس کے مطابق کچھ چیزیں جو اصولی حیثیت رکھتی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ بندہ غلط راہ میں نہ پڑے اور غلط نتائج نہ نکالنا شروع کر دے۔ اسی طریقہ کار سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے قرآن کتنے انداز کے اندر احکامات بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کبھی کبھی ایک لفظ بیان کر دے گا، اس لفظ سے زیادہ آگے خاموشی ہے، لیکن اس لفظ سے خاموش چیزوں کی طرف ہم استدلال کس انداز میں لے کے جا سکتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے، اس کو کس طرح تعبیر کیا جاتا ہے، یا علماء محققین نے اس کو کیا اصول دیا، یہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ہمارے پاس قرآن پاک کی ایک واضح نص موجود ہو، اس نص کے مقابلے کے اندر اگر ہمارے سامنے کوئی روایت آ جاتی ہے اور اس روایت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ روایت خبر واحد درجے تک کی ہو، وہ نہ مشہور درجے تک ہو نہ متواتر درجے تک ہو، نہ اس کی سند مشہور اور متواتر ہو نہ اس کا معنی مشہور اور متواتر ہو، نہ اس پہ کوئی ثبوت ہو، تو ایسی روایت کو قرآن پاک کے مقابلے میں کس طرح سولو کیا جاتا ہے، اس کے کیا باقاعدہ اصول ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر۔ پھر ہم بتائیں گے اگر قرآن پاک کسی حکم کو ایبسولوٹ ذکر کر رہا ہو، مطلق ذکر کر رہا ہو، کوئی کنڈیشن ذکر نہ کرے، تو ہم کتنی صورتوں کے اندر قرآن پاک کے اس ایبسولوٹ حکم کے اندر قید لگا سکتے ہیں، کوئی کنڈیشن ہم اپلائی کر سکتے ہیں، یہ وہ اصول ہے جس کو ہم بحث کریں گے۔ یا اس کا ریورس کر لیں کہ اگر کسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے کسی قید کے ساتھ ذکر کو کنڈیشن بیان کی اللہ نے، تو وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ کن صورتوں کے اندر ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ہم علت کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، کچھ اصول ہے وہ ہم آپ کو اچھی طرح سمجھائیں گے کہ علت جو ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کبھی کئی لیکچرز کے اندر سمجھایا، دو طرح کی علت کہلاتی ہے، ایک علت مستنبطہ ہوتی ہے، ایک منسوسہ ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی علت اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے کہ یہ اس حکم میں یہ علت ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ علت ہے، اسے منسوس علت کہا جاتا ہے۔ اس کے احکامات کیا ہیں، اس کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا غلطی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح علت مستنبطہ جو ہوتی ہے اس کو اپلائی کرنے کے اندر انسان بہت سی غلطی کر دیتا ہے، وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن کے اطلاق کامل کو سمجھیں گے، یہ وہ اصول ہے جو بہت لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، قرآن پاک کے اطلاق کو بطور نقص کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ایک فصاحت ہے، ایک جو رونق ہے، ختم کر دی جاتی۔ قرآن ہمیشہ اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے، اطلاق کامل کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ بھی اس اصول کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح ایک بہت ضروری چیز ہے اور وہ یہ کہ ہماری تفسیر کرتے ہوئے اسرائیلی روایتوں سے بچا کیسے جائے گا، کیونکہ تفسیر کے میدان کے اندر یاد رکھیے گا کہ اسرائیلی روایات جو ہیں اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا، یہ 1200-1300 سالوں کے کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ اس دور کے اندر بڑے بڑے مفسر جو ہوتے ہیں، یہ بڑے مفسر محقق درجے کی بات نہیں، نامور، وہ اس میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ بلکہ مجھے آج تک، آج کے دور کے اندر میں بہت سے لوگوں کو پڑھتا ہوں، مفسرین کو پڑھتا ہوں، مجھے آج تک یقین کریں پاکستان انڈیا کے ماحول کے اندر نہیں دکھتا کہ ہم کہیں نہ کہیں اسرائیلیات میں بالکل پھنسی جاتے ہیں۔ اب اسرائیلیات کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اسی اصول تفسیر کے زمرے میں آپ کو میں بیان کروں گا کہ اسرائیلیات کا کیا مطلب ہے، وہ کون سی روایت ہے جس کو اسرائیلی روایت ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، کسی کو نہیں کیا جا سکتا،
کیوں یہ ہماری تفسیروں کے اندر آئی، کیسے ہماری تفسیروں کے اندر آئی، اور اس طرح غلبہ کیسے پا لیا ان اسرائیلی روایتوں نے کہ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ذکر ہیں ہر واقعے میں اسرائیلی روایتیں مل جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے متعلق واقعات ہوں، ہاروت ماروت سے متعلق واقعات ہوں، تابوت سکینہ سے متعلق ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہوں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اس کے علاوہ دیگر معاملات، اتنا اسرائیلی غلبہ روایتوں کا کیسے آ گیا، کس نے پلاننگ کر کے یہ سارا بیج بوئے، یہ پوری ڈیٹیل ہم ذکر کریں گے۔ اور سب سے بڑا اصول یہی ہوتا ہے، یعنی اصول تفسیر سمجھنے کے لیے یہ جو اصول ہے کہ اسرائیلی روایتیں کون کون سی، اس کو انڈیکیٹ کرنا بہت اہم ہے، اس لیے کہ پورا قرآن پاک کا نقشہ ہی الٹ ہو جاتا ہے، اور اتنا الٹ ہو جاتا ہے کہ میں اس کی ایک ایگزامپل دوں آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسے میرا ایک دفعہ پہلے کلپ بھی آیا تھا کہ جس میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، خاتون کا گزر ہوا، نظر پڑ گئی تو فیلنگز ہو گئیں۔ اس پہ میں نے کہا کہ علماء نے منع کہ اس کا متن ٹھیک نہیں، تو اس پہ کئی لوگوں تھے جو مجھ سے بات بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے ملاقات بھی کرنے آتے ہیں۔ اچھا، اعتراض کرنے والوں نے کیا اعتراض کیا؟ اللہ وہ قرآن پاک میں واقعہ ذکر ہے نا کہ خاتون حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی نیت خراب ہو گئی تھی، تو قرآن پاک کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس خاتون نے پکا ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام سے غلط کام کرنے کا۔ آگے ذکر ہے وہ ہمّا بِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پکا ارادہ کر لیا تھا غلط کام کرنے کے لیے، لولا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسی نشانی دکھائی کہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کہنا ہے جو قرآن پاک میں ذکر تھا یوسف علیہ السلام نے ایسا ارادہ کر لیا، میں نے کہا اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے قرآن پاک کی اسرائیلی تفسیر کر کے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ کے نبی کو ہم نے نعوذ باللہ کسی مقام کا نہیں چھوڑا، اور وہ کیا اللہ کے نبی کی ہم نے شان بیان کر دی، کیا عصمت بیان کی۔ اب وہ اسرائیلی روایت ایسی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے ابھی تھوڑا سا جو پہلی ہمارا یہ پارٹ ہے اس کے اندر میں جسٹ انٹروڈکشن آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے کس انداز کے اندر چلنا ہے، پھر آگے میں باقاعدہ سے شروع کروں گا۔ تو اس کی مثال آپ یوں دیکھیں جیسے وہ صحیح سند کی روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کپڑے بھی اتار لیے تھے اور خاتون کے بالکل قریب بھی چلے گئے تھے، لیکن جمع نہیں ہوا تھا صرف، تو اس سے پہلے اللہ نے آپ کو نشانی دکھائی، آپ اٹھ کے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، علماء محققین تمام ذکر کر کے گئے یہ اسرائیلی روایت ہے، اور اس قدر نحوست والی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عصمت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ اسرائیلی روایت پڑھ لی، اب قرآن کا ترجمہ بھی ویسے ہی ہمیں نظر آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عربی کا مزاج سمجھیں، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا بلسان عربی مبین۔ قرآن پاک جب لو کے ساتھ کسی چیز کو تعبیر کرتا ہے نا تو وہ اس کے آگے اس بات نفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوں تو لفسدتا، سب ختم ہو جائے۔ تو اب ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں، تو اگر سے بات چل رہی ہے، آگے جو اس بات کی بات چلے گی وہ اصل میں نفی ہوتی ہے، عربی کا یہ لہجہ ہے، یعنی کہ نہ تو زیادہ خدا ہے، نہ ہی نظام تباہ ہو رہا ہے۔ دیکھو نظام اپنی جگہ قائم ہے، تو پیچھے ایک ہی ہستی ہے جس نے کنٹرول کیا ہو۔ دنیا میں مشاہدہ نہیں کرتے کہ ایک میان میں دو تلواریں جاتی ہیں تو پھر کتنا بیڑا غرق ہوتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس خاتون نے بری نیت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ آگے اللہ فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ کی رحمت نہ ہوتی حضرت یوسف علیہ السلام پر، یہ بھی ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی رحمت ہو گئی تھی آپ نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ قرآن نفی کی بات کر رہا ہے، ہم اس کو اس بات پہ لے کے چلے جاتے ہیں، پیچھے اسرائیلی روایت نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا اہم ہے، یہ جو سیشن ہمارا شروع ہوگا اسرائیلیات، ہر اللہ کے نبی علیہ السلام کے واقعات سے متعلق کون کون سی پھیلی ہیں، اس کو میں نے الگ کیا ہوا ہے، اس کا الحمدللہ ایک میں نے کلیکشن بھی کیا ہوا ہے ریفرنسز کے ساتھ، الحمدللہ سب علماء کام کر کے جا چکے ہیں، اور اس کو میں انشاءاللہ میری ارادہ بھی ہے بہت جلد میں اس کو ایک کوشش کروں گا پبلش کرنے کے لیے بھی، کہ ایک ذخیرہ ہو کہ جتنی اسرائیلی روایات قرآن کو بدل کے رکھ دی ہے جس نے، ہم اس کو پہچان کریں کہ یہ وہ روایتیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اجتماعی تناظر کی بڑی اہمیت ہے، یہ اصول بھی ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھائیں گے، اس کی چند مثالیں بھی میں آپ کو دوں گا، اور اس کے بعد پھر ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہم کریں گے کہ اس میں بھی بہت غلطی ہو جاتی ہے ناسخ اور منسوخ کو سمجھنے کے اندر، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ نہیں ہیں لیکن ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے منسوخ ہے، تو منسوخیت کیسے پتہ چلے گی، کب پتہ نہیں چلے گی، اس کے کیا دلائل ہوں گے، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اور ایک ہے
ہمارے یہاں متشابہات کی بحث، یہ تو محکمات کے سارے اصول ہیں، یعنی وہ حکم جو بالکل واضح ہیں. کچھ متشابہات ہوتے ہیں قرآن پاک میں. متشابہ سے مراد کیا ہوتی ہے، متشابہ کون سے حکم ہے، کس طرح متشابہ، کیا متشابہ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے قرآن میں کوئی ایسی آیت بھی ہے، ایسے لفظ بھی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں پتہ. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے الف لام میم، یا ایسا متشابہ حروف مقطع، اس کا مطلب بھی نہیں پتہ. یہ نعوذ باللہ ہم قرآن کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. محققین علماء بڑے بڑے رسالے لکھ کے جا چکے ہیں، خدا کے واسطے متشابہ کا یہ مطلب کبھی نہیں سمجھنا آئی تو اللہ کی بے ادبی ہے. اللہ قرآن میں شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پوری کی پوری کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس پوری کتاب کو اللہ ہدایت کہے، ہم بولے اس کے اندر یہ ایک آیت ایسی ہے جس آیت کے اندر ہمیں مطلب ہی نہیں پتا. بھائی جب مطلب ہی نہیں پتا تو ہدایت کیا لینی ہے آپ نے؟ وہ بے معنی بات کیوں کی اللہ نے؟ اللہ پر ایسا اعتراض ہم باندھ دیتے ہیں. تو یہ کچھ اصولوں میں نے فہرست مرتب کی تھی، مزید اس سے بھی زیادہ اصول ہیں، لیکن ہم فوکس ان اصولوں کے اوپر کریں گے. اس کی میں کچھ مثالیں بھی آپ کو دیتا چلا جاؤں گا تاکہ ہمارے علماء نے ماضی میں کیا محنت کی، پھر ہم جب قرآن پاک کو حل کریں گے تو نہایت مزہ آئے گا کہ کس طرح قرآن پاک کو حل کیا جاتا ہے، استدلال کیے جاتے ہیں. اور یہ جو اسرائیلیات کا والا جو جب ٹاپک ہمارا شروع ہوگا، اس کو میں سب سے آخر میں رکھوں گا. اس کے بعد پھر اسرائیلی واقعات میں سارے آپ کو بیان کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پورے قرآن پاک کے اندر جو اسرائیلی واقعات آئے ہیں، تاکہ وہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں وہ ریکارڈ بھی ہو جائے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. جب کبھی وہ واقعہ سنیں تو آپ سٹاپ کر لیں، نہیں بھائی یہ بات نکالو، قرآن پاک سے اس واقعے کو سمجھے تو قرآن الگ ذکر کر رہا ہوتا. یہ میں نے کچھ تعارف کروا دیا. انشاءاللہ تعالی اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے اصول کی طرف نیکسٹ پارٹ میں، پارٹ 2 میں.